أفلا يتدبرون القرآن بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں والضراء اور تنگ دستی میں والکاظمین اور پی جاتے ہیں الغیظ غصے کو والعافین اور معاف کرتے ہیں عن الناس لوگوں کو واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو. والذین اور وہ لوگ جو اذا فعلوا جب کریں فاحشہ برائی کا کام فحاشی کا او ظلموا یا ظلم کریں انفسہم اپنے ہی آپ پر ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا پس بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اور کون ہے معاف کرنے والا گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ کے وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں اصرار کرتے عَلَى مَا فَعَلُوا اوپر اس کے جو انہوں نے کیے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان کی جزا مغفرۃ بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور ان کی جزا جنتیں ہیں تجری بہہ رہی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وَنِعْمَ اور کتنا ہی اچھا ہے اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا. ان آیات کی تفسیر الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب پچھلی آیت کا اختتام ہوا متقین کے لفظ پر. وہ تقوی والے وہ متقین اور اعدت للمتقین اس جنت کا جو متقین کے لیے تیار کی گئی اور یہ اس کے مقابلے میں ہے جو وہ آگ ہے التی اعدت للکافرین
جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، تو اس میں ہمیں یہ گائیڈ کیا گیا بلا کے ایمان والو سود نہیں کھانا، دگنا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے بچ جاؤ، اس کے عذاب سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اس آگ سے بچ جاؤ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بہت تنگ جگہ ہے، وہ آگ ہے۔ تو جو سود خور ہے، سود خوری کی وجہ سے وہ کافروں کے ساتھ آگ میں جلے گا، اس آگ میں جائے گا۔ سود کھانے کی وجہ سے اس آگ، وہ سود کھانا اس آگ میں جلنے کا موجب بن جائے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ مان لو، رسول کی اطاعت کرو، رحمتیں ہو جائیں گی۔ اور اس بات میں جلدی کرو، وسارعو، جلدی کرو اس بات میں کہ نیکی کی طرف جلدی کرو، برائیوں کو چھوڑنے میں جلدی کرو، اور اس جو تنگ مقام ہے نا جگہ کافروں کا، اس سے نکلنے کے لیے بھاگو اللہ کی وسعتوں کی طرف، جنت کی طرف۔ اور ایسی وہ جنت ہے کہ جو زمین و آسمان کی، اس کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع جنت تیار کی ہوئی ہے متقین کے لیے۔ اور وہ کون ہیں جن کے لیے جنت ہے؟ متقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی آگے صفات آئی۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ اس کی تفصیل ہے متقین کی۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، السراء یسر سے ہے، آسانیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، صحت مند ہیں، صاحب اقتدار ہیں، سراء ہر طرح کی خوشحالی اس میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر معاملہ دوسرا ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، پیسے نہیں ہے، فقر ہے، پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مقدار تو دیکھی نہیں جاتی نا، زیادہ دیا تو اس نے دیا، تھوڑا دیا اس نے دیا، جو اللہ نے دیا، اس لیے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے رزق، اس میں سے وہ خرچ کر، ان کی عادت ہی خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، سراء آسانیاں، امارت، ہر طرح کی خوشحالی، اور ضراء بیماریاں، تنگیاں، شدتیں، فقر اور قحط سالی، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور صفت ان کی دوسری کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، الکاظم، کاظم کی جمع کاظمین۔ کاظم کا معنی کیا ہے عربی میں؟ کظم کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ نے یہ پیپسی، مرنڈا یا 7 اپ کی بوتل لی اور اس میں نمک ڈالا، اب جب نمک ڈالا تو وہ ساری کی ساری ابل کے باہر آ رہی ہے نا، تو قسم کیا ہے کہ آپ اس کو بند کریں، تو غصہ جو ہے انسان کے اندر سے باہر آتا ہے، تو اس کو اندر دبا دینا، یہ قزم ہے۔ غصہ اس کا اظہار چہرے پہ نہ ہو، اس کا اظہار انسان کے جوارے پہ نہ ہو۔ چہرے پہ کیسے ہوتا ہے؟ لال پیلا، آنکھیں سرخ، غصے سے خون کھول رہا ہوتا ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ اس حالت میں اپنے اوپر ضبط کرتا ہے، متقی بندہ اس کو دباتا ہے، اس کو باہر نہیں آنے دیتا، اس غصے کو جیسے وہ اچھل کے باہر آ رہا ہے اس کو دباتا ہے، وہ ہے کاظم۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو اردو میں ہمارا محاورہ ہے غصے کو پی جانا، تو اصل میں وہ اس کو دبانا ہے،
غصے کو بند کرنا ہے، بوتل کے اندر جو جن باہر آ رہا ہے، اور سارے کا سارا نقصان ہی انسان کا غضب کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اللہ کے رسول اور نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ پھر کہا اللہ کے رسول اور نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ایسا لگا کہ سب جتنے بھی نقصان انسان اپنے کرتا ہے وہ غصے کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے پھر ساری زندگی غصہ نہیں کیا۔ لا تغضب والکاظمین الغیظ، یہ صفت ہے مومنوں کی، متقین اللہ سے ڈرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، عافین معاف کرتے ہیں، عن الناس لوگوں کو، عافین اسم فاعل ہے، اسی سے لفظ عفو ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کا معاملہ چاہتے ہیں، فاعف عنا ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اسی سے لفظ معافی ہے، اسی سے لفظ عافین اسم فاعل ہے، معاف کرنے والے۔ تو یہ معافی کیا ہوتی ہے؟ عفو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کا قصور ہے تو اس کو بتایا تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور وہ اس بات سے ڈر رہا ہو کہ بس اب میری شامت آئی، پھر اسے کہہ دیا جی جاؤ تمہارے سارے قصور ہم نے معاف کیے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، یہ عفو ہے۔ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاعفوا واصفحوا، معاف کر دیا کرو، صلح کر لیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم اگر کسی کو معاف کرو گے اس کا کتنا قصور ہوگا، ہاں جی، لیکن تم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تمہارے کتنے قصور ہیں، چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی معاف کیا کرو، جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ فاعفوا والعافین عن الناس، یہ لوگ ہیں چونکہ ان کو امید ہے متقین کو کہ ہم نے اللہ کے سے عذاب سے بچنا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور اس کے باوجود کہ وہ انتقام لینے پہ قادر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کمزور ہے تو کہا جاؤ تن معاف کیتا، اگر کسی نے ایک لگائی ہے وہ 2 مارنے پر قادر ہے، ایک سنائی ہے 10 سنانے پہ قادر ہے، لیکن نہیں سناتے، نہیں مارتے، درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ متقین، ان کے لیے وہ جنت ہے۔ اور صفت کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، یہ معاف کرنے والے محسن ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے محسن ہیں۔ اور یہ ان کا ذکر کس کے بعد آ رہا ہے؟ اس سے پہلے آیتیں ہیں سود کی، سود خور جو ہیں یہ پیسے کے پجاری، لوگوں پر احسان کرنا، نیکی کرنا نہیں جانتے، جو اللہ کی راہ پہ، اور یہ آیتیں آ رہی ہیں جہاد کے بعد، جو شخص انسان اپنا مال خرچ نہیں کرتا وہ اللہ کی راہ میں جان کیسے خرچ کرے گا؟ تو ان سب کا سیاق و سباق دیکھیں کیا ہے۔ تو وہ جو لوگوں سے سود لیتے ہیں وہ ان میں دینے کا حوصلہ کدھر سے آئے گا؟ سب سے بڑی سود خور قوم جو ہے نا یہ ہوتی ہے، اس لیے سب سے بڑے بخیل ہیں، سود خور بہت بخیل ہوتا ہے۔ اور مومن کی صفت یہ ہے خرچ کرتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، ایک آیت میں آتا ہے ينفق باللیل والنہار، دن رات خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اعلانیہ خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ شہرت ہو جائے، اس لیے کہ اوروں کو بھی ترغیب ہو، میں خرچ کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر اور بھی خرچ کریں۔
یہ صفت ہے مومنوں کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، ایسے لوگ ہیں محسن، غصے پہ قابو پانے والے اور ظلم نہیں کرتے. اس لیے یہودی سب سے بڑے بخیل بھی ہیں، سب سے بڑے ظالم بھی ہیں. والکاظمین الغیظ کا صفت یہ مسلمانوں کی ہے، مومنوں کی، متقین کی. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے، معاف کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مثالیں ہیں معاف کرنے کی. اب جب فتح مکہ کیا نا، فاتح مکہ، اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ظلم کیے اتنے، ان کے ساتھ ان کو گھروں سے نکالا، ان کو پتھر مارے، ان کو گھسیٹا مارا، آج ہماری خیر نہیں. فاتح مکہ مان کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں. جو مسجد الحرام میں آ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے. والعافین عن الناس، اقتدار ملا، قدرت ملی، طاقت ملی، سب کو، دشمنوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. اور کتنے بڑے بڑے دشمن، حضرت حمزہ کا جگر چبانے والی کافرہ ہندا، وہ بھی مسلمان ہو گئی، اس کو بھی معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں، بھائی ظلم کیا انہوں نے، اب دیکھا اقتدار پہ بیٹھے ہیں. اب بات جب پہچانا کہ یہ جو بادشاہ جس سے مانگنے کے لیے آئے، یہ تو وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اب تو ہماری خیر نہیں. بھائی ڈر رہے تھے، پتہ چل گیا ڈر رہے ہیں، کہا لا تثریب علیکم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے مومنوں کی صفت. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہے محسن، واللہ یحب المحسنین. اب یہ ایک طرف تھی نیکیوں کی، اب دوسری جانب ان کی کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، بشر ہیں، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن سے گناہ ہو گیا، فاحشہ، فاحشہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر زناکاری اور لواطت اور اس طرح کی جو بدکاریاں ہیں ان کو فحاشی کا نام دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی کسی سے گناہ ہو گیا، بڑے بڑے گناہ جتنے بھی ہیں وہ فحاشی میں آتے ہیں، قتل ہے، ڈاکے ہیں، یہ سارے. اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ظلموا انفسہم، وہ بھی انسان اپنے اوپر ظلم ہی کرتا ہے. اگر ایسی صورت ہے کہ ان سے گناہ ہو گئے، بڑے اور یا چھوٹے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ ذکر اللہ کہ یہ معنی یہ نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں ذکر اللہ کا معنی ان کے دل میں خوف آ جاتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی پکڑ کی یاد، اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں یاد کر کے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. فوراً فاستغفر اللہ، فا جو ہے نا فوراً کے لیے، اسی وقت اس گناہ کو چھوڑتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. فاستغفر اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، اور بخشیں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. فاستغفروا لذنوبہم ذکر اللہ. اب یہ ذکر دل سے بھی ہے، یہ ذکر زبان سے بھی ہے، اور یہ ذکر اس فحاشی کو چھوڑنے میں ہے عملی طور پر. فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اللہ کے سوا ہے کوئی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر لکھے ہوئے ہیں، کون معاف کرے گا؟ کسی کی جرت ہے اس نامہ اعمال سے کوئی چیز حذف کر لے، ریکارڈ غائب کر لے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آگ لگا دے جیسے ہمارے حکمران اپنی کرتوتیں چھپانے کے لیے ریکارڈ ہی جلا دیتے.
جہاں تحقیق ہونے والی ہے اگ لگ گئی جی، سارا ریکارڈ سڑ گیا، چلو مدعی غیر، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اب مغفرت ہے نا جو یغفر، اور اس میں یہ عفو سے بھی اگلا درجہ ہے۔ عفو میں تو یہ تھا نا کہ پہلے تو اس کو یاد کرائے، اس کے قصور یاد دلائے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا، جب ہم نے تجھے معاف کیا۔ لیکن بخشش میں یہ ہے، مغفرت میں جو اللہ غفور الرحیم، وہ یہ کہ جتلائے بھی نہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور پردہ پوشی بھی کرے، معاف بھی کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے۔ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ اب اس کے بعد پھر سلسلہ کلام جاری ہوتا ہے، یہ جملہ معترضہ آیا، اس کے بعد پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا۔ اصرار کا معنی یہ ہے کہ وہ اس پر مستمر نہیں رہتے۔ اپنا گناہ کا پتہ چل گیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پتہ چل گیا گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، پھر اس میں اس گناہ کو فوراً چھوڑتے ہیں۔ اصرار کا معنی ہے اس گناہ میں لگے رہنا، توبہ نہ کرنا۔ یہ دو پہلو ہیں اس کے، توبہ نہ کرنا اور اس گناہ میں مستمر رہنا، جاری رکھنا اس کو۔ لیکن مومنوں کی صفت یہ ہے وَلَمْ يَصِرُّوا، توبہ کرتے ہیں، اس میں اس گناہ میں پڑے نہیں رہتے کہ ہمارے ہاں کیا کہ گناہ کر رہے ہیں، ہاں جی وہ یاد کرایا جائے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ غفور رحیم ہے ان کے لیے جو گناہ کو چھوڑتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ جہاں بھی غفور رحیم کی صفت آئی اللہ تعالیٰ کی، اس سے پہلے توبہ کا ذکر ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ یہاں بھی توبہ کا ذکر آیا، وَلَمْ يَصِرُّوا، یعنی وہ توبہ کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، وہ گناہوں میں لگے نہیں رہتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے، پتہ چل گیا گناہ ہے، فوراً چھوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم، یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرہ، یہ ہے مغفرہ، اللہ کی طرف سے بخشش ایسی کہ اللہ ان کو جتلائے گا بھی نہیں، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ ان کا رب ہے، محسنوں کا رب ہے، ان کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کی طرف کی، یہ ان کے اعزاز کے لیے ہے۔ اور ان کے لیے جنات، ایک جنت نہیں، جنات، جنتیں، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایک ایک مومن کے لیے کئی کئی جنتیں۔ جیسے ایک صحابی احد میں شہید ہو گئے نا، اس کی ماں نے پوچھا اللہ کے رسول میرا بیٹا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا جنات، ایک جنت میں نہیں کئی جنتوں میں ہے، فردوس، جنات عدن، جنات عالیہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر سے صرف ڈر جائے جنتیں دو تو اس کو مل جانی ہیں۔ ایک ایک بندے کے لیے کئی کئی جنتیں ہیں، جنات، جنت تو ایک بھی بڑی ہے نا، لیکن اللہ کئی جنتیں دے گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ایک نہر نہیں کئی نہریں، جیسا کہ ذکر آیا من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، پانی کی نہریں، ایسا پانی کبھی خراب ہی نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ایسا لذیذ پانی کہ جو بندہ پی لے ایسا ذائقہ، اس نے سادہ پانی بھی اس کا ذائقہ بھی ایسا کہ پھر جب پیے گا پھر ایک نیا ذائقہ اور اس سے بڑھ کر ذائقہ۔ انہار، نہریں ہوں گی ان کے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں،
کیونکہ نہ موت آنی کہ وہ جنت چھوٹ جائے، نہ یہ کہ وہ عہدہ چھن جانا ہے کہ وہ بارے نہ رہیں، خالدین فیہا، ایسا عہدہ مل گیا ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے ہاں ادھر ایکسٹینشن کی پڑی رہتی ہے نا، ایکسٹینشن ہو جائے 2 سال اور لب جان، خالدین فیہا، بڑا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا لالچ ہوتا ہے، جنرل بھی پڑے ہوتے ہیں ہماری ایکسٹینشن ہو جائے، چیف بھی پڑے ہوئے ہیں ہماری ایکسٹینشن ہو جائے، وہاں پہ ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، خالدین فیہا، مزے ہیں ہمیشہ کے، نہ مرنا ہی ہے نہ ہی ریٹائر ہونا ہے، خالدین فیہا، نہ بڑھاپا ہی آنا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ انسان کو جب کوئی چیز مل بھی جائے نا، پھر اس کو ایک ڈر رہتا ہے جو اس کا سارا مزہ کرکرا کر دیتا ہے، اتنا کچھ بنا لیا، پھر جب انسان کو سوچ آتی کہ ہو مر جانا، سب کچھ چھڑ کے چلے جانا، سارا مزہ خراب، ہاں لیکن وہاں پہ موت نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خالدین فیہا، موت کو سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا، جنتی دیکھ کے خوش ہوں گے کہ اب موت کو موت آ گئی ہے، اب ہمیں مرنا نہیں ہے، جہنمی دیکھ کے اس میں افسردہ ہوں گے، غموں میں اضافہ ہو جائے گا کہ اب تو مر کے جان چھوٹ جاتی ہے، اب تو مرنا بھی نہیں ہے، خالدین فیہا، جنتیوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نعمہ کتنا اچھا ہے، جس کو اللہ اچھا کہہ رہا ہے کیسا اچھا اجر ہے، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کی فرما برداری میں، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان کے لیے یہ ہے متقین، اطاعت میں گزار لو، نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جن کے لیے یہ وعدے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔